حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک نوجوان ایک شکایت لے کر یا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ علی جاں میری ماں ضعیفہ ہے، بڑی عمر کی ہو چکی ہے، اور ماں ضعیفہ ہے، بڑی عمر کی ہے، میں اپنی ماں کی سواری بنا ہوا ہوں، یعنی مجھ پہ سوار ہو کر میں کہیں جانا ہوتا ہے ماں کو اٹھا کر لے کر جاتا ہوں، میں ان کی ماں کی سواری ہوں، اور ماں اتنی بیمار اور ضعیفہ ہے اور اتنی عمر رسیدہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی ناپاکی کی وجہ سے، پیشاب کی وجہ سے میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ بس سوال ذہن میں میرا یہ ہے کہ بچپن میں میں ماں کی سواری تھا، بچپن میں ماں میری سواری تھی، یعنی مجھے اٹھاتی تھی، کبھی میں بھی پیشاب کر دیتا تھا، ماں کے کپڑے خراب ہوتے۔ آج ذہن میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ میں ماں کو اٹھاتا بھی ہوں، ماں میرے کپڑے بھی کبھی خراب کر دیتی ہے، تو میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میں نے ماں کے دونوں حق ادا کر دیے، اٹھاتا بھی ہوں، اپنے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو میں اب اپنے اس حق سے پورا ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جب سوال کیا نا، حضرت عمر کہتے ہیں نانا، کیا تم ابھی تک اپنی ماں کے اس حق کو پورا ادا نہ کر سکے؟ کہا حضور میں اٹھاتا ہوں، کپڑے بھی میرے ناپاک ہوتے۔ کہا تم مجھے یہ چیز بتاؤ، جس وقت تم ماں کو اٹھا کر جاتے ہو تمہارے ذہن میں کیا سوال آتے ہیں، تمہارے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں؟ تمہارے کپڑے خراب ہوتے ہیں تو تم یہ سوچتے ہو مولا بڑی بوڑھی ہو چکی ہے، ضعیفہ ہو چکی ہے، بس اس کا کب وقت آنا ہے؟ تیرے ذہن میں ہر وقت یہ چیز، یہ سوال گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا ٹائم کیوں نہیں ختم ہو رہا، بڑی بوڑھی ہو چکی ہے۔ ہم بھی سوچتے ہیں، سوچیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ جن کے ضعیف ہیں، محتاج ہیں، وہ ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، بڑی عمر ہو چکی ہے، سب کچھ دیکھ لیا، کاروبار دنیا سب دیکھ لی، یا اللہ کب اب ان کا وقت آنا ہے؟ کہا تم یہ سوچتے ہو، اور سنو جب تم بچپن میں تھے اور تمہاری ماں تمہیں اٹھاتی تھی اور تم اپنی ماں کے کپڑوں پر پیشاب کرتے تھے، تمہاری ماں یہ نہیں سوچتی تھی بلکہ یہ کہتی تھی مولا میرے لال کو لمبی عمر عطا فرمانا۔ کہ تمہاری سوچوں میں فرق ہے، اٹھاتے تو ہو تم ماں کو، لیکن تمہاری سوچ یہ ہے یا اللہ بڑی عمر ہو چکی ہے، اس کا ٹائم پیریڈ کب تک ختم ہوگا؟ اور تمہاری ماں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ بچوں کی تکلیفیں مجھے ہیں، باپ کبھی نہیں سوچتا۔ آج ہاسپٹل میں بچے کی ولادت ہو اور ڈاکٹر بتا دے ماں باپ کو کہ تمہارے بیٹے کے دل میں سوراخ ہے، تمہارے بیٹے کو یہ مرض ہے، خدا کی قسم کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو یہ کہے اور ہمت ہار جائیں۔ نہیں، کہتے ہیں ہم سب کچھ جان لگا دیں گے، پراپرٹی بیچ دیں گے، مکان بیچ دیں گے، اپنے لال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، جو ہم سے ہو سکا ہم کریں گے۔ یہ ماں باپ کے جذبات ہوتے ہیں۔ بیٹے نے ابھی کچھ کما کر دینا نہیں ہے، ابھی تو بیٹے کے یہ سارے معاملات جو ہے برداشت کرنے ہیں، لیکن ماں باپ کے جذبات یہ ہیں جو کچھ کر سکے ہم کر گزریں گے۔ اور آج ماں باپ کے بارے میں اولاد کے چند ہزار کی دوائیاں لا کر دیں تو بڑے نخروں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے بات کرتے ہیں، اتنا پیسہ میرا لگ گیا، اتنا خرچ ہو گیا۔ ہر ایک کی بات نہیں کرتا، ہر ایک کی بات نہیں۔ بڑے سعادت والے بھی ہیں، بہت خوش نصیب لوگ بھی گئے جو اپنے ماں باپ کی عزتوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، اپنے ارد گرد دیکھیے تو آپ کو بڑی ایسی تصویریں نظر آ جائیں گی۔ ہر چیز کوئی منہ سے بولتا ہو ضروری نہیں، کچھ چہرے بھی پڑھنے پڑتے ہیں، ان چہروں پر کچھ آتا ہے کہ یہ شاید اپنے بچوں کا ستایا ہوا ہے، یہ شاید اپنے اولاد کے دکھ میں یہ رونے والا ہے۔ تو خدا را جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ اللہ کریم رب العزت اللہ والا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔